الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین عظیم محتشم، ہم آج یہ دارالعلوم دیوبند کی آفیشیل ویب سائٹ ہے، آپ کو یہ اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں لکھا ہوا ہے دارالافتاء دارالعلوم دیوبند۔ یہاں دارالعلوم دیوبند کی آفیشیل ویب سائٹ دارالافتاء پہ آج ہم حاضر ہیں، اور یہاں پر ہم آپ لوگوں کو دکھائیں گے۔ ناظرین و سامعین عظیم محتشم، یہاں عقائد و ایمانیات، اور یہاں یہ لکھا ہوا ہے اسلامی عقائد، اور عنوان ہے کہ نبی کا معنی کیا ہے۔ اب سوال ہے نبی کا معنی کیا ہے، تو انہوں نے یہ جواب لکھا ہے، جواب نمبر 148,452 لکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کے لغوی معنی ہے خبر دینے والا۔ اصطلاح میں نبی ایسی شخصیت کو کہتے ہیں جس پر فرشتے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل کی جاتی ہو۔ واللہ تعالی اعلم۔ دارالافتاء دارالعلوم دیوبند، یہ انہوں نے نبی کی معنی دیکھیں کہ کیا کی ہے، کہ نبی کی معنی ہے، نبی کی لغوی معنی ہے خبر دینے والا۔ جو اصلی معنی ہے نبی کی وہ انہوں نے کی نہیں، بلکہ صرف یہی کہا ہے کہ نبی کی معنی ہے خبر دینے والا۔ اب ہم آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ نبی کی معنی کیا ہے۔ ناظرین محترم، آج اس نشست میں ہم ثابت کریں گے کہ نبی کی معنی کیا ہے اور نبی کس کو کہتے ہیں۔ یہ میرے سامنے کتاب موجود ہے، عربی کی مشہور اور معروف لغت کی کتاب ہے، المنجد کے نام سے اس کو جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ جو اہل علم حضرات ہیں ان کو یہ معلوم ہے کہ اس کا مقام لغت کی کتابوں میں سے کس طرح ہے، اور یہ لغت کے مسلمہ کتب میں سے یہ کتاب المنجد ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 987 پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، صفحہ نمبر 987 پر اس کی معنی کیا کرتے ہیں کہ النبوۃ، یعنی کہ خدا تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہام پا کر غیب کی بات بتانا اور پیشن گوئی کرنا۔ نبوت کی معنی جو ہے کہ خدا تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہام پا کر غیب کی بات بتانا، اور نبی کی معنی کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہام کی بنا پر غیب کی باتیں بتانے والا، اور اللہ کریم کے متعلق خبر دینے والا، اس کو نبی کہتے ہیں۔ یعنی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خبر پا کر دوسروں تک غیب کی خبر بتائے، اس شخصیت کو نبی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح رسول کا لغوی معنی ہے پیغام پہنچانے والا۔ اب نبی اور رسول جو پیغام یا خبر لاتے ہیں وہ غیب کی خبر ہی ہوتی ہے۔ ویسے ایک خبر جو بھی ہو وہ اصل میں غیب کی ہوتی ہے، جہاں ہم موجود ہوں اسے خبر نہیں بلکہ مشاہدہ کہتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں
خبر بتائی، جس طرح اللہ کریم کے متعلق محبوب دو عالم صاحب الاولاق سید الاولین والآخرین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ایک ہے۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن اللہ کے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پہ ہم یقین کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں، اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ یہ غیب کی خبر کس نے دی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، عذاب بھی ہوگا اور سزا بھی ہوگی، جزا بھی ہوگی، اور اس طرح بہت ساری ایسے غیب کی خبریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ نبی کے علم غیب کو جو ہم اہل سنت اور مسلک اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے غلام مانتے ہیں، اس کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ ہم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو علم غیب مانتے ہیں وہ عطائی مانتے ہیں۔ حقیقی علم غیب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے، اللہ کی ذات کے پاس حقیقی علم غیب ہے۔ باقی اللہ نے جو اپنے نبی کو علم غیب عطا فرمایا، ہم وہی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطائی علم غیب مانتے ہیں اور اسی پر ہمارا عقیدہ اور یقین ہے۔ حضرین و سامعین عزیز محتشم، اسی طرح لغت کی اور بہت ساری کتب میں نبی کی معنی یہ کی گئی ہے کہ غیب کی خبر بتانے والا، جس طرح لسان العرب میں منظور افریقی نے بھی لکھا ہے کہ نبی کی معنی ہے کہ غیب کی خبر دینے والا۔ اور اسی طرح تاج العروس شرح القاموس، اس کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی کی معنی جو ہے وہ علم غیب کی خبر دینے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم آپ اور ہمیں محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پکی سچی محبت اور مودت رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بغض اور عداوت رکھتے ہیں، اللہ کریم ان سب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک شریعت مطہرہ اور سنت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔